میرے واجب احترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت اپنی عظیم خلقت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان میں غور و فکر کیا کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین و آسمان جو میں نے بنایا ہے ان میں غور و فکر کیا کرو۔ نیک لوگ جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ آگے ان کی صفات ذکر کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو بیٹھے اور کھڑے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہوں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی فلاں بنائی ہوئی چیز، اس کے اندر مجھے اللہ کہاں نظر آ رہا ہے۔ سورج کی تپش کو دیکھیں، سورج کی گرمی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو وجود میں لا سکے۔ بڑا آسمان جو نیلے رنگ کا آپ دیکھتے ہیں، بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ یہ جو چھت کھڑی کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، اگر صرف اسی کو غور کر کے دیکھ لیا جائے تو اللہ نظر آئے۔ ان میں چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آپ کبھی رات کے وقت میں آسمان کی طرف دیکھیں، ان کی گنتی کرنا مشکل ہے، لیکن وہ ایک ایک ستارہ اس زمین سے بڑا ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ سورج اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو ہماری ظاہری چیزیں ہیں۔ درختوں کو دیکھ لیں، ایک ایک پتے کو دیکھ لیں، ایک ایک پتے کے اندر جو پیوند کاری کی گئی ہے اس کو دیکھ لیں، پھولوں کو دیکھ لیں، پھولوں کے اندر جو خوشبو رکھی ہے اس کو دیکھ لیں۔ ہر پھول کا ایک الگ ذائقہ، ہر پھول کا ایک الگ رنگ، ہر پھل کا ایک الگ ذائقہ۔ ہزاروں قسم کے پھل ہم کھاتے ہیں، ایک ہی مٹی ہے جہاں سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ دانا آپ دیکھ لیں سب کا سیم ہے، برابر ہوتا ہے، لیکن جب ڈالتے ہیں زمین کے اندر کئی قسم کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ ایک سیب کی کئی قسمیں ہیں، ایک آم کی کئی قسمیں ہیں۔ جس جگہ دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے، لیکن وہ آم تو پیدا کرو جہاں تمہیں اللہ نظر آئے۔
کیا یہ ساری چیزیں ہم روزانہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں تدبر کرو، اس کو سوچا کرو، پھر میں تمہیں اس چیز میں نظر آؤں گا۔ سورج روزانہ اپنے مقررہ وقت پر نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے۔ آج میری عمر 70 سال 80 سال ہو چکی ہے، کیا کوئی ایک دن ہے جس میں سورج نے نکلنے میں تاخیر کی ہوئی؟ کوئی ایک دن بتا دے جس میں اس نے غروب ہونے میں تاخیر کی ہوئی؟ یہ بڑا آسمان ہمارے اوپر ہے، کہیں سے یہ ٹوٹ گیا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی میں ہم اللہ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ دور کیوں جائے، اپنے ہی بدن پر دیکھ لے۔ صرف یہ آنکھوں کے اوپر جو یہ ہے، یہ ہم اوپر نیچے کرتے ہیں، 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہسپتالوں میں چلے جائیں، کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جن کے یہ اوپر نیچے نہیں ہوتے، انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے کون آیا ہے، زیادہ دیر کھولنے تو بند کرنی پڑتی ہے۔ گیلا رومال اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں، بار بار آنکھوں کو گیلا کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک آنکھ ہمیں کیا کیا فائدے دے رہی ہے، اسی میں ہمیں اللہ نظر آئے گا۔ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں، یہ جو نشانات ہیں، آج تک دنیا میں جو آیا ہے اس کا نشان دوسرے سے ملتا نہیں۔ کوئی کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ ہمیں اپنے بدن میں ہی اللہ نظر آئے گا اگر ہم دیکھنا چاہیں۔ دوسری چیزوں میں، دوسری مخلوقات میں دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اعضاء کی سلامتی یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اپنے اوپر جو نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ایک ایک نعمت کو گننے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی۔ 70 سالہ 80 سالہ زندگی ختم کر کے چلے جاؤ گے، لیکن اللہ کی نعمتیں گنتے گنتے ختم نہیں ہوں گی۔ جب یہ عنایتیں، یہ رحمتیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے، میرے عزیزوں، پھر یہ مطالبہ سامنے نظر نہیں آتا کہ اللہ نے ہمیں کس کے لیے بنایا۔ کبھی یہ سوال بھی اپنے سے کیا ہے؟ جب یہ پوری دنیا، اس کے اندر ہر چیز میرے لیے بنائی ہے، تو مجھے کس کے لیے بنایا؟ کیا میں نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں یہ جواب نہ مل سکے کہ میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، چلو تمہاری بہتری کے لیے، تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تمہیں یہ جواب میں خود دیتا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت؟ یقیناً بالکل اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہزاروں فرشتے
یہ خانہ کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں سعودیہ میں، اسی کے اوپر عرش معلیٰ پر ایک اور خانہ کعبہ ہے اسی سین میں، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اگر ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی۔ ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو کئی مرتبہ جا کر طواف کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، ہر سال جاتے ہیں بعض لوگ، لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اگر طواف کر لے تو دوسری مرتبہ اس کو وقت نہیں ملتا، اس کو جگہ نہیں ملتی کہ وہ طواف کر سکے، دوسرے فرشتوں کا وقت آتا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جا کر رہنا ہے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ عبادت کرنے سے ہوگا، غور و فکر سے ہوگا، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھنے سے ہوگا کہ اس نے بڑے سورج کو ہمارے لیے پیدا کیا، چاند کو ہمارے لیے پیدا کیا، ستاروں کو ہمارے لیے پیدا کیا، اس آسمان کو ہمارے لیے پیدا کیا، بادلوں سے اگر بارش برسا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، زمین سے اگر اناج نکال رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، یہ پھل فروٹ یہ پھول یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو ہمارا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمارے سے جو مطالبہ کیا ہے ہم اس کو پورا کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کے انعامات کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں گے، نعمتوں کو دیکھیں گے، ان میں غور و فکر کریں گے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ایک سیب کے اندر بھی تمہیں اللہ نظر آئے گا، ایک چاند کی طرف دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، سورج کی طرف جب دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، اپنے بچوں کی طرف دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، اپنے وجود پر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا۔ لیکن یہ آنکھیں پیدا کرنے کے لیے پہلے غور و فکر کرنا ہوگا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، میں آج کس جگہ کھڑا ہوں، کل کس جگہ تھا۔ اگر میں جنت کے قریب جا رہا ہوں تو میری کامیابی ہے، اگر میں دوزخ کے قریب ہو رہا ہوں تو میری ناکامی ہے۔ کل کا گزرا ہوا دن آج والا دن کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ کیا کل جس طرح میں نے نادانی میں دن گزار دیا کیا آج کا دن بھی ویسے ہی گزر رہا ہے؟ اگر ویسے ہی گزر رہا ہے تو آپ خسارے میں، آپ نقصان میں ہیں، آپ جہنم کے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ یہ محاسبہ مجھے خود کرنا ہے، میری زندگی خود کے ساتھ ہے، میں نے اپنے قبر میں خود جانا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ یہی اعمال ہیں جن کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہی نماز روزہ صلاۃ ہے جس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ مال و زر یہ دنیا یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ فکر کریں کہ آخرت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں، جو میں اپنے ساتھ لے جا سکوں گا وہ کون سی چیزیں ہوں گی۔ دنیا میں جس طرح آیا تھا کیا اسی طرح واپس چلا جاؤں گا؟ احادیث میں آتا ہے کہ یہ جنت آپ کے لیے ایک چٹیل میدان ہے، ایک صحرا کی طرح ہے، اس کے اندر درخت لگانا، اس کے اندر نہریں پیدا کرنا یہ آپ کا کام۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، اللہ رب العزت جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ ایک اچھی نسل کا گھوڑا اگر ہزاروں سال اس کے سائے میں بات کر رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔
ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے. اللہ رب العزت ہمیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لینے والا تو کوئی ہو. روزانہ رات کو تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے رزق کی فراوانی مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں. ہے کوئی برکت مانگنے والا، میں اس کے لیے برکتیں پیدا کروں. ہے کوئی اپنے معاملات کو آسان کرنے کے لیے میرے سامنے آہوزاری کرنے والا، تاکہ میں اس کے معاملات کو حل کروں. افسوس کی بات ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ وقت ہم سو کر گزار دیتے ہیں. پھر صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے گلا کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ رحمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، اللہ کی عنایتیں نہیں ہے میرے ساتھ، قرضوں میں جھگڑا ہوا ہوں، یہ معاملات ہیں، یہاں پھنسا ہوا ہوں، یہ معاملات ہیں. کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت پڑھی ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہو؟ کیا ایک مرتبہ ایسا کیا؟ یہ کام ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہر طرف سے جکڑ چکے ہوں اور کوئی ہمیں دنیا میں نظر نہ آ رہا، پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. لیکن جب خوشیوں میں ہوں، جب راحت میں ہوں، تو اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی نادانی ہے کہ جب تمہیں نعمت مل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، جب نہیں ہے تو اللہ صبر کرو، اللہ سے مانگو. ہمارے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، جب نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں مل رہی تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو. یہ اللہ فلاں کام میں کافی دنوں سے کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا ہے، اللہ آسانی پیدا کر. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. تمہیں خود نہیں آتی تم مجھ سے سیکھ لو، اللہ سے مانگا کرو. اس طرح تمہیں عربی میں دعائیں نہیں آتی، تمہیں مانگنا نہیں آتا، اپنی زبان میں تم مانگ سکتے ہو. جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگ رہا ہو روتا روتا، کیا اللہ سے اس طرح نہیں مانگ سکتے؟ یہی ادا اللہ کو پسند ہے. فرشتوں کی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری عبادت چاہیے. میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی، گناہ بھی وہ کر سکے گی اور وہ نیکیاں بھی کر سکے گی. اصل تو مزہ یہ ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہو اور نیکی کرنے کا مادہ بھی ہو. پھر اس کو اللہ رب العزت اختیار دے، اب تیری جو رضا ہے وہ کر کے دکھا. فرشتوں میں تو یہ مادہ ہے ہی نہیں، وہ گناہ کبھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتے، یہ مادہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. لیکن یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا تاکہ تم کرو. تمہارے ایک سبحان اللہ پر میں اتنا بڑا درخت لگا دوں گا. پھر اسی طرح کی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اسی طرح کی جنتیں ہمارے لیے. آج ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جا کے میں کہاں کھڑا ہوں، مجھ سے میرے رب نے کیا مطالبہ کیا ہوا ہے، میرے نبی کی مجھ سے کیا چاہت ہے، کیا میں اس کے قریب قریب بھی ہوں یا نہیں. اگر نہیں ہوں تو یہ میرے لیے خسارہ ہے. میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں، میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں. پھر بھروسہ قیامت یہی ہوگا، اللہ رب العزت سے چاہت کریں گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، لیکن پھر وقت نکل چکا ہوگا. یہ وقت یہی ہے، اس کو کامیاب بنانا. غور و فکر کریں. میں نے کہا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے وجود پر ہی غور کر لیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے.
مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں کوئی دوائی استعمال نہیں کرتا، میں کسی کا علاج نہیں کرتا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے ہمارے پاس؟ وہ وقت نہ آ جائے کہ کسی کے محتاج ہوں، پھر عبادت کرنا بھی چاہیں تو عبادت نہیں کر سکتے۔ آج کتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، خود چل کر کہیں جا نہیں سکتے، کہ یہ سب چیزیں جب ہمارے پاس موجود ہیں آج تو اس کی قدر کرنی ہے میرا چیز۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔